السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم، اس کا جو ہے اینول ایگزامینیشن 2023 کا جو پیپر ہے، آج ہم لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ پیپر نہایت ہی اہم ہے امتحان کے تعلق سے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمیں امتحان دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحان میں اردو کے اندر کس طریقے سے پرچہ سوالات آتے ہیں، کس طریقے سے کوشچن آتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، خود بھی پڑھے، بار بار پڑھے اور اپنے دوست احباب کو بھی سے شیئر کرے۔ اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری میں ہوئی؟ پرویز شاہدی ان کا جو انتقال ہوا کس بیماری میں ہوا؟ پلیگ، مرض تنفس، TB، سرطان۔ تو ان کا انتقال ہوا ہے مرض تنفس میں۔ کس بیماری میں؟ مرض تنفس، یعنی نفس کی جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مرض تنفس یعنی سانس کی بیماری میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ تثلیث حیات کس کا مجموعہ ہے؟ اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، محمد جعفری، یعنی سید محمد جعفری۔ تثلیث حیات یہ پرویز شاہدی کا مجموعہ، کس کا ہے؟ پرویز شاہدی کا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، ان میں کوئی نہیں۔ نظم بجلی کا کھمبا یہ ایک آزاد نظم ہے۔ کیسا نظم ہے؟ آزاد نظم۔ آپشن نمبر C اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ غزل گو، جدید نظم نگار، مرثیہ نگار، مثنوی نگار۔ ندا فاضلی کی جو شہرت ہوئی وہ جدید نظم نگار کی حیثیت سے ہوئی۔ کس حیثیت سے؟ جدید کے معنی آتے نیا، نئے نظم نگار کی حیثیت سے ان کی شہرت ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فلمی صنعت میں ندا فاضلی کس حیثیت سے وابستہ تھے؟ وابستہ یعنی کس حیثیت سے جڑے ہوئے تھے؟ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے۔ جی آپشن ہے ناول نگار، افسانہ نگار، نغمہ نگار، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر C، یہ نغمہ نگار کی حیثیت سے جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6۔ کھرا ڈنر کیا ہے؟ مزاحیہ نظم، مثنوی، غزل، رباعی۔ کھرا ڈنر یہ مزاحیہ نظم ہے۔ کیسی نظم ہے؟ مزاحیہ نظم ہے۔ اس کے بعد ہے سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر C، یعنی ان کا جو تعلق ہے وہ ملک پاکستان سے۔ کس ملک سے ہے؟ پاکستان سے ہے۔ اس کے بعد ہے جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے، یعنی غم کو ظاہر کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، غزل۔ جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کہتے ہیں مرثیہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 کیا ہے؟ مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب کیا تھا وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے مرزا نوشہ، مرزا انشا، مرزا فخرہ، ان میں کوئی نہیں۔ ان کا جو لقب تھا وہ تھا مرزا نوشہ۔ کیا لقب تھا؟ مرزا نوشہ۔ اور ان کے جو تخلص تھے وہ 2 تھے، پہلا تخلص تھا اسد اور دوسرا تخلص کیا تھا؟ غالب، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو شامل نصاب نظم زہر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ شامل نصاب نظم زہر عشق یعنی اس کتاب کے اندر درخشاں
دوم کے اندر جو نظم ہے زہر عشق، اس کا تعلق کس صنف شاعری سے، یعنی شاعری کی کس قسم سے ہے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی مثنوی سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11، ہمارے نصاب میں شامل کون سا مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ عالمی حدت، ریا، ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، آریہ بھٹ اور تریگنا۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ہے نا۔ سوال کہتا ہے ہمارے نصاب میں شامل کون سا مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ تو وہ مضمون کا نام ہے ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی؟ 1890، 1891، 1892، 1893۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی آپ کو 1891 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1891 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، محمد مجیب، حبیب تنویر۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو سوال نمبر 13 کا آپشن نمبر بی، یعنی آغا حشر کشمیری جو ہے ان کا ڈرامہ ہے سلور کنگ، یاد رکھنا ہے نام سلور کنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14 ہے، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے، کس قسم سے ہے؟ شاعری، ڈرامہ، افسانہ، تنقید۔ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی ڈرامہ سے ان کا تعلق، کس صنف سے ہے؟ ڈرامہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سائنسی، مذہبی، جغرافیائی، تاریخی۔ سورج گرہن جو ہے وہ جغرافیائی واقعہ، کیسا واقعہ ہے؟ جغرافیائی واقعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین، سورج، مشتری، عطارد۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی زمین کا طواف کرتا ہے۔ چاند کس کا چکر لگاتا ہے؟ زمین کا چکر لگاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ مصنف کسے بولتے ہیں؟ رائٹر کو مصنف بولتے ہیں۔ تو ناول توبۃ النصوح جو ہے اس کے رائٹر کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، شرر لکھنوی، ہادی رسوا، سر شار۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 18، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ انہوں نے جو ناول لکھے تھے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ مسلمانوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، غریبوں کی۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی انہوں نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19 کیا ہے؟ اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ خطوط یہ خط کی جمع ہے، اردو کے اندر خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا تھا؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ دہلوی۔ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو کے اندر خطوط کا سلسلہ شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ہے غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، فیض آباد، لکھنؤ۔ تو غالب کی پیدائش ہوئی تھی آپ کو آگرہ کے اندر۔ کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی، غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا عرفان احمد صدیقی، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے ملازمت کے بعد عرفان صدیقی کہاں سکونت پذیر ہوئے؟ جب نوکری مل گئی اس کے بعد عرفان صدیقی کہاں رہنا سہنا شروع کر دیے؟ الہ آباد، لکھنؤ، مراد آباد، فروخ آباد۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی لکھنؤ کے اندر سکونت پذیر ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 23، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ اس کتاب کے اندر یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو دوہا ہے اس کے شاعر کون ہے؟ فراق گورکھپوری، اختر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری، حسن گورکھپوری۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی ظفر گورکھپوری جو ہیں وہ دوہے کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی، بچوں کے لیے، مذہبی، سیاسی۔ سچائیاں ظفر گورکھپوری کا یہ جو مجموعہ ہے بچوں کے لیے، کن کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، سلاب مطلع شاعری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ بنیادی طور پر سلاب مطلع شاعری کس صنف کے یعنی کس قسم کے شاعر تھے؟ گیت، دوہے، غزل، مرثیہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی گیت کے شاعر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ تہذیب، دکنی تہذیب، مغربی تہذیب، بنگلہ تہذیب۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی مشترکہ تہذیب کی زبان۔ اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ تو مشترکہ یعنی ملی جلی ہوئی تہذیب کی زبان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، گوپی ناتھ کیا تھا؟ اخبار کا مدیر، شاعر، افسانہ نگار، معلم۔ معلم کے معنی آتے ہیں استاد کے۔ تو گوپی ناتھ کیا تھا؟ گوپی ناتھ جو تھا اخبار کا مدیر تھا، ہے نا، اخبار کا مدیر تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28، واترک کے کنارے کی زبان کی کہانی ہے؟ آسامی، بنگلہ، گجراتی، ملیالم۔ واترک کے کنارے یہ کس زبان کی کہانی ہے؟ یہ گجراتی زبان کی کہانی، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29، کیا ہے؟ کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنڑ، پنجابی، گجراتی، آسامی۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی کنڑ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 30، بنگلہ زبان کس صوبہ میں یعنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے؟ آسام، بنگال، اڑیسہ، پنجاب۔ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی بنگال کے اندر جو ہے بنگلہ زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 31، زمانے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ زمانے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو بولتے ہیں، اور مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 32، محمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو۔ محمل کسے بولتے ہیں؟ جس کا معنی نہ ہو، یعنی جو بیکار لفظ ہو نا اس کو بولتے ہیں محمل۔ جیسے وانی ہے نا، اسی طریقے سے اونا، کھانا اونا بولتے تو کھانا تو موضوع لفظ ہو گیا، اونا کیا ہو گیا؟ محمل لفظ، یعنی بیکار لفظ جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 33، ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں آیا ہے؟ اگر، عام، آدمی، آدمی، آدمی اور آدمی۔ سوال نمبر 33 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو اگر، ہے نا، کیا ہو جائے گا؟ اگر۔ اس کے اندر الف مقصورہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، ذیل میں نون غنہ والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ آنگن، آمدنی، فانی، رانی۔ یعنی جس لفظ کے اندر جو نون ہو اور اس کی آواز ناک میں جا رہی ہو نا، وہ اس لفظ کی نشاندہی کرنا۔ دیکھیے آنگن، اس کے اندر نون غنہ والے الفاظ کی نشاندہی ہو جائے گی، اور آمدنی، فانی، رانی، یہ تو صاف صاف باتیں ظاہر ہو رہی ہے، صاف صاف حرف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آنگن جو ہے نا یہ نون غنہ والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ایک حرف کو دوبارہ پڑھنے کی علامت کا کیا نام ہے؟ تنوین، مد، تشدید، حرکات۔ تنوین جیسے آپ الف لے لیں، اس کے اوپر 2 زبر ہو گیا، 2 زیر ہو گیا اور 2 پیش ہو گیا، اس کو بولتے ہیں تنوین۔ مد جیسے الف لے لیں، آپ اس کے اوپر مد ڈال دیں۔ مد کی 3 قسمیں، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ تشدید جیسے الف کے اوپر آپ تشدید ڈال دیں۔ حرکات زبر، زیر، پیش، یہ سب حرکات کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے جزم ہے کہ نہیں، یہ سب آتا ہے حرکات کے اندر۔ تو ایک بار کو 2 بار پڑھنے کی علامت کا کیا نام ہے؟ تشدید۔ تشدید کو کیا مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ باغبان، پاندان، دکاندار، لا علم۔ دیکھیے لا علم جو ہے یہ آپ کو سابقہ والا لفظ ہے۔ لا علم میں جو لا ہے نا یہ حرف سابقہ ہے، کیا ہے؟ حرف سابقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 37، سوال نمبر 37 ہے آپ کو درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شہر، قیامت۔ سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی شہر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 38، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ موصوف، صفت، فعل، ضمیر۔ تازہ ہوا، ہوا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ موصوف ہو جائے گا۔ تازہ کیا ہو جائے گا؟ صفت، تو موصوف اس کا رائٹ آنسر سوال نمبر 38 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد آپ کو عبد کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ صوت کے معنی کیا آتے ہیں؟ آواز کیا آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبد کا ہم صوت یعنی بولنے میں حرف یا لفظ ایک جیسے ہو لیکن معنی کے اندر فرق ہو۔ عرب، عبد، عرض، عرض۔ عبد عین سے بولے یا عبد الف سے بولے، دونوں بولنے میں ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے، الفاظ کے اندر تو فرق بھی ہے اور ساتھ ساتھ معنی میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبد کا ہم صوت لفظ کیا ہو جائے گا؟ عبد ہو جائے گا، عبد جس کو بولتے ہیں عبد۔ ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے، ندی، کتاب، چاقو، گھر۔ ذیل میں اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم، تو چاقو کیا ہو جائے گا؟ اسم اعلیٰ کی مثال۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ان میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ انوار عقیدت، گلدستہ عقیدت، ریاض عقیدت، فردوسی عقیدت۔ گلدستہ عقیدت ان کی نہیں ہے، باقی تینوں کی تینوں انہی کی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 42، صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ خدا کی، رسول کی، امام کی، بزرگان دین کی۔ صاحب عقل و فہم یعنی جو عقل والے ہیں، سمجھ والے، اس کو کس کی ذات پر ناز ہے، فخر ہے؟ تو خدا کی ذات پر ناز ہے، فخر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 43، کیا ہے؟ شبنم کمالی کا سلام کیا ہے؟ حسن رضا، احسن رضا، مصطفیٰ رضا، احمد رضا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی مصطفیٰ رضا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 44، رقیہ بھابھی کے شوہر کیا تھے؟ وکیل، ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستداں۔ رقیہ بھابھی کے جو شوہر تھے وہ سیاستداں تھے، یعنی نیتا گری میں رہا کرتے تھے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ، تاجرانہ، علم و ادب، مذہبی۔ تو ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ زمیندارانہ تھا۔ کیا تھا؟ زمیندارانہ ماحول تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے سوال نمبر 46، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1926، 1936، 1946، 1956۔ ترقی پسند تحریک کا جو آغاز ہوا 1936 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہے افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ رومانی، تاریخی، نفسیاتی، جاسوسی۔ تو سوال نمبر 47 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ چار چہرے، انوکھی مسکراہٹ، اجنبی چہرے، چار راہگر۔ تو سوال نمبر 48 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو انوکھی مسکراہٹ۔ کیا ہو جائے گا؟ انوکھی مسکراہٹ۔ افسانوی مجموعے کا نام ہے انوکھی مسکراہٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نفسیاتی زاویہ کس طرح کا مجموعہ ہے؟ رومانی، تاریخی مضامین، نفسیاتی مضامین، ظریفانہ مضامین۔ سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ اس کا نفسیاتی مضامین رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 50۔ سوال نمبر 50 کیا ہے؟ سوال نمبر 50 ہے آپ کو افسانہ کٹی ہوئی شاخ کی افسانہ نگار کون ہے؟ قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، جیلانی بانو۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی قمر جہاں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 51۔ سوال نمبر 51 ہے ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ لقب ہے، تخلص، خطاب، کنیت۔ ابو حنیفہ جو ہے یہ آپ کو کنیت ہے۔ کس طرح کا نام ہے؟ یہ کنیت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 52۔ ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ اس میں مفعول، مضاف، صفت، اس میں فاعل۔ پڑھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، اور پڑھنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے، یہ ہو جائے گا فاعل، ٹھیک ہے۔ اور کہاں جا رہا ہے؟ یہ مدرسہ، یہ ہو جائے گا مفعول، اور روزانہ فعل متعلق ہو جائے گا۔ تو اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ تو اس میں فاعل ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ اس میں فاعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 53۔ سوال نمبر 53 ہے ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ کتاب، باغیچہ، ڈبہ، کرسی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی باغیچہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ اسکول، کتاب، قلم، ٹوپی۔ بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں، اور کہ اس میں ظرف کی مثالیں جو آتی ہیں تو اس کے متعلق ایک باتیں یاد رکھنا ہے۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ اس میں ظرف مکان جیسے اسکول ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، مسجد ہو گیا، عیدگاہ ہو گیا، قبرستان ہو گیا، یہ سب کہاں آ جائے گا آپ کو؟ اس میں ظرف مکان کے اندر۔ زمان کے اندر وقت آ جائے گا، زمانہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسکول اس کا رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں
2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ماضی، مستقبل، حال، ماضی تمنائیں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو۔ تو 2 دن کے بعد امتحان ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر مستقبل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 56، ہسپتال کیا ہے؟ جسے ہم لوگ اسپتال بولتے ہیں، اس میں اعلیٰ صفت، اس میں ظرف، حاصل مصدر۔ تو اسپتال کیا ہو جائے گا؟ اس میں ظرف ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 57، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکالت، وکلا، موکل، متوکل۔ وکیل کی جمع ہو جائے گی وکلا، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلام، کلیم، کمال۔ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں کلمہ، کیا کہتے ہیں؟ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظ میں کہیں گے تو موضوع کہیں گے، ہے نا۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 59، باطن کی ضد کیا ہوگی؟ بطن، ظاہر، باطنی، ظاہری۔ باطن کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ باطن کا الٹا ہو جائے گا آپ کو ظاہر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 60، کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی دونوں معنی پائے جاتے ہیں؟ کس فعل کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں؟ حال، ماضی، مضارع، مستقبل۔ حال کے اندر صرف ایک معنی پایا جاتا ہے، یعنی موجودہ معنی پایا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ صرف پایا جاتا ہے۔ اب مضارع کے اندر 2 زمانہ پایا جاتا ہے، ایک حال کا، ایک مستقبل کا۔ اور مستقبل کے اندر صرف مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے، تو مضارع اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 61، مکتوب شہباز میں بشریٰ کون تھی؟ بیٹی، بیوی، ماں، بہن۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی بیٹی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبدالشکور، عبدالودود، محمد عبدالغفور، عبدالکریم۔ سوال نمبر 62، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا محمد عبدالغفور، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 63، کیا مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت حاصل رکھتے تھے؟ مہدی افادی ان کو اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں اور مہارت حاصل تھی؟ سوال نمبر 63 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی فارسی کے اندر بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کے بعد ہے مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ دوست، بھائی، والد، چچا۔ تو مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ دوست، احباب تھے۔ کون تھے؟ دوست تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فیاض رفعت کا تعلق کس شعبہ سے تھا؟ تدریس سے، آل انڈیا ریڈیو سے، صحافت سے، تنقید سے۔ فیاض رفعت کا جو تعلق تھا کس شعبے سے تھا؟ تو ان کا جو تعلق تھا وہ آل انڈیا ریڈیو سے تھا ان کا تعلق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی خاص موضوع پر 2 آدمی کو گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ مباحثہ، مناظرہ، انٹرویو، سوال و جواب۔ کسی خاص موضوع پر جو 2 آدمی بات چیت کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے انٹرویو۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ انٹرویو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 67، چکبستی کون سی نظم آپ کی نصاب میں شامل ہے؟ انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، مناظر فطرت، مناظر قدرت، کھڑا ڈنر۔ سوال نمبر 67 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مناظر فطرت یا آپ مناظر قدرت جو اس چیپٹر کے اندر لکھا ہوا، دونوں میں سے جو آپشن ہو اس پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، دہرادون کس صوبہ کا صدر مقام ہے؟ اتر پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ۔ سوال نمبر 68 کا اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی اتراکھنڈ، ہے نا۔ کیا ہو جائے گا؟ اتراکھنڈ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 69 کیا ہے؟ جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کی نصاب میں یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ مناظر قدرت، انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، پرویز شاہدی۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی انڈیا گیٹ شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ 1947، 1948، 1949، 1950۔ جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد یعنی ملک کے تقسیم کے بعد دہلی کب آئے؟ سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر آپ کو جگہ آپشن نمبر اے، یعنی 1947 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا؟ 1964، 1965، 1966، 1967۔ سوال نمبر 71 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 1966 عیسوی۔ اس کے بعد ہے آپ کو
آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، سید محمد محسن، شکیل اختر۔ آشیانہ کس کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ سوال نمبر 72 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی نگار عظیم کی تخلیق ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 73 ہے، سراج اور افانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ دیکھیے آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی آشیانہ۔ اس کے بعد ہے دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ میتھین گیس، آب خرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن۔ تو سوال نمبر 74 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی میتھن گیس۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 75، بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ پونا، شملہ، دیما پور، وشاکھا پٹنم۔ تو سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو دیما پور۔ کیا ہو جائے گا؟ دیما پور۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 76، اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا یعنی کس نے عام کیا؟ سر سید، شبلی نعمانی، حالی، نذیر احمد۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی سر سید احمد خان۔ اس کے بعد ہے حیات جاوید کے مصنف کون ہے؟ حیات جاوید کے مصنف یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ شبلی نعمانی، حالی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد۔ حیات جاوید کی جو مصنف ہے وہ آپ کو ہیں حالی۔ کون ہے؟ حالی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 78، سر سید کہاں مدفون ہے؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد۔ سر سید احمد خان جو دفن کیے گئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گھرپا، بنارس، جہان آباد۔ سوال نمبر 79 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی گھر پر ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ سوال نمبر 80 ہے، نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے؟ افسانہ، نظم، مضمون، انشائیہ۔ نصاب میں شامل یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو شامل ہے ادب کی پہچان، یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مضمون ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ اس کے بعد ہے پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ امید ختم ہونا، امید ہونا، پانی ختم ہونا، پانی بھرنا۔ سوال نمبر 81 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی امید ختم ہونا۔ پانی پھرنا سے مراد امید ختم ہو جانا۔ اس کے بعد ہے جملہ مکمل کیجئے۔ کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا، خالی جگہ، ہوں، ہے، ہو، ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 83، وہ جا رہا ہے کون سے گا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر۔ وہ جا رہا ہے نا، واحد غائب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہی رہتا، وہ لوگ جا رہے ہیں تو جمع غائب ہو جاتا، اور واحد حاضر جیسے تم جا رہے ہو، جمع حاضر تم سب جا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سابقہ تلاش کیجیے، خرد مند، دانش مند، شفا خانہ، ذی شعور۔ دیکھیے سابقہ اس میں جو ہے آپ کو وہ ہے ذی شعور۔ کیا ہے؟ ذی شعور میں جو ذی ہے نا، اس کا کوئی اگر یہ خالی آدمی ذی کرتا رہے تو کوئی معنی مطلب نہیں نکل سکتا۔ ذی جو ہے یہ حرف سابقہ جو کلمہ کے ساتھ مل کر کے یہ حرف سابقہ بن گیا ہے، تو ذی شعور کیا ہو جائے گا؟ حرف سابقہ کی مثال ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو ہم کا مترادف کیا؟ مترادف جس کے الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہو، جیسے حسن و جمال، حسب و نسب، شرم و حیا، ثنا، نعت، عقیدت، بندگی۔ جیسے کہتے ہیں حمد و ثنا، حمد کے معنی بھی تعریف کے، ثنا کے معنی بھی تعریف کے، تو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ اسم نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم عام ہے۔ پٹنہ، گیا، مظفر پور شہر۔ دیکھیے پٹنہ، گیا، مظفر پور یہ ہے آپ کو اس میں معرفہ یعنی خاص نام ہے، لیکن شہر یہ عام ہے۔ شہر سے کون سا شہر مراد لیں گے جب تک نہیں بتایا جائے گا معلوم نہیں چل سکے گا، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 87،
گھر جاؤ کون سا جملہ ہے؟ امریہ، ندائیہ، فجائیہ، سوالیہ۔ گھر جاؤ یہ کون سا جملہ ہے؟ سوال نمبر 87 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، امریہ۔ امر کے معنی آتے حکم کرنے کے۔ گھر جاؤ بڑے چھوٹے سے کہہ رہا ہے کہ گھر جاؤ، ہے کہ نہیں، حکم کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو کاشف کھیل رہا ہے۔ کیا ہے؟ کاشف کھیل رہا۔ اس جملہ میں کاشف کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، فعل ناقص۔ کاشف کھیل رہا، اس جملہ میں کاشف کیا ہے؟ فعل بولتے ہیں کام کو، فاعل بولتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول بولتے ہیں جس پر کام ختم ہو، ہے کہ نہیں۔ اور دیکھیے کاشف کھیل رہا، اس جملہ میں کاشف کیا ہو جائے گا؟ کھیلنے والا کون ہے؟ کاشف ہے، تو فاعل ہو جائے گا کاشف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ماضی نا تمام کی مثال کون ہے؟ وہ آیا ہوگا، وہ آتے تھے، وہ آیا تھا، وہ آ چکا ہے۔ ماضی نا تمام کی مثال وہ ہو جائے گا آپ کو وہ آتے تھے، ہے نا۔ وہ آیا تھا یہ آپ کو ماضی بعید کی مثال ہے، وہ آیا ہوگا یہ آپ کو ماضی احتمالی کی مثال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 90، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ سوال نمبر 90 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی جہنم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتانا ہے۔ سر البیان، زہر عشق، فریب عشق، قدم راؤ، قدم راؤ۔ کہیں قدم راؤ کہیں قدام راؤ لکھا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں، قدم راؤ قدم راؤ۔ تو سوال نمبر 91 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی قدم راؤ قدم راؤ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 92، بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک، نذیر الملوک۔ سوال نمبر 92 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی تاج الملوک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 93، نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا؟ نسیم سے مراد دیا شنکر کول۔ سر البیان، گلزار نسیم، سوز و عشق، زہر عشق۔ نسیم کی جو مشہور مثنوی ہے اس کا نام ہے آپ کو گلزار نسیم۔ کیا نام ہے؟ گلزار نسیم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 94، مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ آصف ہمدانی، غلام ہمدانی، فائز ہمدانی، ثاقب ہمدانی۔ مصحفی کا پورا نام تھا غلام ہمدانی۔ کیا نام تھا؟ غلام ہمدانی۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 95، شامل نصاب مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون تھے؟ یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو مثنوی ہے جذبہ عشق، اس کے شاعر کون ہے؟ مصحفی، جرأت، ناصف، آتش۔ سوال نمبر 95 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی مصحفی، یعنی غلام ہمدانی مصحفی جو ہے ان کا ہی مثنوی ہے کون؟ جذبہ عشق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 96، مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ عربی، ہندی، فارسی، انگریزی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 96 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی فارسی میں یہ شاعری کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 97، اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ مومن، داغ دہلوی، آتش راسخ، عظیم آبادی۔ اردو شعر و شاعری کے اندر مبارک آبادی کے جو استاد تھے ان کا نام تھا آپ کو داغ دہلوی۔ کیا نام تھا؟ داغ دہلوی نام تھا۔ اور دیکھیں سوال نمبر 98، احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ رومانی، عرفانی، حقیقت پسند، اشتراکی۔ احمد فراز بنیادی طور پر جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ رومانی، تو کس مزاج کے شاعر تھے؟ رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99، حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ تو سوال نمبر 99 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، دیکھیے کیا ہے؟ نظام میں شامل حسن نعیم کی پہلی غزل کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ نظام میں شامل حسن نعیم کی جو پہلی غزل ہے وہ کتنے اشعار پر یعنی کتنے شعر پر مشتمل ہے؟ دیکھیے آپشن 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے۔ سوال نمبر 100 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ کتنے اشعار پر؟ 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں
وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔